السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ بخیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قصہ نمبر 10 ہے مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شعیب بن ابی طالب میں قید ہونا۔ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو دوستوں، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کی اضافے ہی ہوتا رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کی رحم دلی اور منصف مزاج ہونے کی شہریت تھی۔ چنانچہ نبوت کی 5ویں برس رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں۔ تو بڑی وقت ہوئی، ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلائی جاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے طائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول پادریوں اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کی یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنی قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئی دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں اور آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو حوالہ نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر صحیح ہوا تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کی فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ اس نے عرض کیا کہ تم نے بادشاہ کو ادب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو
ہمارے نبی نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کی کو پوجتے تھے، مراد رکھتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتہ ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں کا قومی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کی نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی ایمانداری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا۔ تو دوستو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں کو خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ بیان فرمایا، کیونکہ ویڈیو جب لمبی ہو جاتی ہے تو آدمی دیکھنے میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک قصے کہانی کا مقصد یہ ہے کہ جب حبشہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے لیے روانہ ہوئی، ہجرت کی، پہلی ہجرت کی، دوسری ہجرت کی، کس کی وجہ سے؟ یہ کافروں کی وجہ سے، تاکہ کافروں سے نجات چین سے زندگی گزار لے۔ تو کافروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تنگ کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن تاکہ یہ اسلام سے ہٹ جائے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان مضبوط تھا، وہ لوگ اس اسلام سے نہ ہٹے اور دنیا میں بھی کامیابی لی اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ تو دوستو میرا آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہم اور آپ لوگ ایمان پر قابو رکھیں، ایمان کو مضبوط کریں، تاکہ آنے والے نسل کو دین اور بھی آسان ہو جائے۔ جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرے کہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔